اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولوا الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے، وحدت امت۔ اگر آپ نے غور و فکر کیا ہو اور آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو میں نے بہت ساری باتیں حکایات کی صورت میں، ہدایات کی صورت میں، تمثیلات کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کی، لیکن اگر آپ ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے تو امت وحدت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم پیغمبر اور آل پیغمبر کی تعلیمات سے آشنا ہوں اور جو پیغمبر نے ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ آج سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ جو پیغمبر نے حکم دیا اس کے برخلاف عمل ہو رہا ہے۔ اگر آپ دنیا کی طرف جائیے اور آج کے حالات حاضرہ کے اوپر ذرا سا نظر ڈالیے، غور و فکر کیجیے تو آپ کو بخوبی نظر آئے گا کہ پیغمبر نے اتحاد کا درس دیا۔ پیغمبر نے یہی کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی قرآن کی آیت کو وَلَا تُفَرَّقُوا، یعنی یہ آپ نے تلاوت کی، اللہ کا حکم پہنچایا اور کہا دیکھو تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی چیز لٹکا دی ہو اور کہا ہو اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اختلاف نہ کرنا۔ اگر آپ ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے تو اللہ نے بار بار اپنے پیغمبر کو جن چیزوں کی طرف ہدایت دی، کہا دیکھو پیغمبر تمہیں ہم نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، تمہیں ہم نے ساری چیزیں عطا کی ہیں اور آخری پیشوا اور رہبر بنایا ہے تاکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا آپ کے جو امتی ہیں ان کو ہم نے سارے امتیوں کے اوپر فوقیت دی ہے اور فضیلت دی ہے۔ لہذا یعنی علیہ السلام اپنے امتیوں کے درمیان کوشش کیجئے، اس چیز کو میسج دیجئے، اس چیز کو پہنچائیے کہ دیکھو ایک امت پیغمبر بن کر کے رہنا، ادھر ادھر بننے کی یا ادھر ادھر بکھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج آپ ملاحظہ کیجئے تو ہمارے لیے ایک آئین کے طور پر، ایک قانون کے طور پر اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے کلام الہی ہے، قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو اگر آپ غور و فکر سے پڑھیے تو سنہرے الفاظوں میں بہت ساری چیزیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں کہ جہاں پر یہ لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ دیکھو خبردار یہ جو یہود اور نصاراں ہیں یہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ ہم نے اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی اور بارہا عرض کیا ہے کہ قرآن نے اگر کہہ دیا ہے تو اب کوئی چاہے جتنی دوستی کا دم بھرے، قرآن کبھی غلط واقع نہیں ہو سکتا۔
ہو سکتا ہے آج مفاد ہو تو ہم بہت اچھے دوست نظر آ رہے ہوں، اور کل یہی مفاد ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے ہم آپ کے دشمن نظر آ رہے ہوں۔ لیکن اسلام نے جس چیز کو کلیئر کیا، قرآن نے جس چیز کو کلیئر کیا، وہ یہی کہ دیکھو یہود اور نصارہ جو ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، وَلَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ دیکھو خبردار ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ اب اسی چیز کو آپ آئیے ذرا سا ملاحظہ کیجئے۔ ابھی ہم نے مجلس میں کل ایک بات عرض کی تھی اور آج پھر عرض کرتا ہوں کہ جب قاریان قرآن، یعنی کویت کا ایک قاری ہے جس نے یعنی 2-3 باتیں کہیں، اور اس کے بعد سب سے پہلی بات یہی کہ صاحب یعنی حملہ جو ہے یہ اسرائیل کے اوپر کرنا جو ہے وہ حرام ہے، غلط ہے۔ ایک دوسری چیز جو کہی وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ یعنی ایران کے اور جو ایران کے ساتھی سنگاتی جو اس کی مدد کریں ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ اس کا بیان ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ذرا سا غور کیجئے کہ قرآن کی تعلیمات دینے والا قاریہ قرآن ہے اور بہت ساری صفتیں ہیں، اس کے باوجود گمراہی کہاں پر ہے؟ یعنی قرآن اللہ کی تو ڈالا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیں دوستی کس سے کرنی ہے، دشمنی کس سے کرنی ہے۔ یہ میں صرف اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حالات حاضرہ کو ذرا سا ملاحظہ کیجئے، اور اس کے بعد وہی قرآن کی فطرت، وہی قرآن کی تعلیمات، وہی قرآن کے پیغامات، ایک ایک لفظ کے اوپر آپ غور کیجئے۔ اب اس کے بعد آپ جب غور و فکر کیجیے گا اور کہیے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیا کر لو؟ پکڑ لو۔ اب قرآن کی تعلیمات دینے والا اگر خود ہی آ کر کے دیکھے، جبکہ برابری نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ حاسدین کی ایک پہچان ہوتی ہے، حاسد جب کسی کی برابری نہیں کرتا تب حسد پر اترتا ہے، اگر برابری پر اترا ہے تو کیا کہنا؟ پہچان یہی ہے حاسد کی کہ جب وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جب وہ کسی کی برابری نہیں کر سکتا، جب وہ یعنی اس چیز کا شکار ہو جائے احساس کمتری کا، تب وہ حسد کے اوپر آ جائے گا۔ آپ پلٹ کر کے دیکھیے کہ آج شیعت کی طاقت، مرجعیت کی طاقت، ان کا علم، ان کا ہنر، ان کی تعلیمات، ان کی خدمات، ان کی ہمت، ساری چیزیں آپ غور کیجیے۔ اب اسی کے برخلاف جب پوری دنیا لا کر کے یعنی ایک اسلامی ملک کو ایک مسلم ملک کو، سمجھیے گا کوئی ضروری نہیں کہ مسلم ملک اسلامک ملک ہی ہو، دونوں میں فرق ہے۔ انسان آ کر کے جب ایک اسلامک ملک کو اور ایک مسلم ملک کو جب ذرا سا کمپیئر کرتا ہے، تب لگتا ہے کہ صاحب یہ تو جس کو ہم مانتے آ رہے تھے، جس کو ہم قبول کرتے آ رہے تھے، جن کو ہم نے آئیڈیل بنایا تھا، یہ کہیں پر ٹک نہیں رہے ہیں۔ ورنہ آپ اٹھا کر کے اس وقت پوری دنیا کی رپورٹوں کو جا کر کے دیکھیے تو جتنے زیادہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے، گریجویشن کیے ہوئے، فلاں کیے ہوئے، پڑھے لکھے انجینئر، ڈاکٹر اور بہت ساری چیزیں پرسنٹیج میں جا کر کے دیکھیے تو امریکہ جیسی کنٹری ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جتنے ہائی ٹیک اپنے آپ کو مانتے ہیں ان کی تو گنتی نہیں ہے، اس کا مقابلہ نہیں کسی بھی چیز میں، پڑھائی میں، لکھائی میں، ایجوکیشن میں، تعلیم میں، تربیت میں، کسی بھی چیز میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب پوری دنیا والے ایک انگلی اٹھاتے ہیں، گوشنمائی کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک ملک مسلمان کا تو یہ بھی، ایک مسلمان کا یہ بھی ہے، ان کے یہاں دیکھ لو اور ان کے یہاں دیکھ لو۔ ابھی آپ غور کیجئے دونوں کی تعلیمات میں کتنا فرق ہے، کتنا ڈفرنس ہے۔ جیسے بھی میں نے آپ کو ایک مثال دی، یہی کویت کے جو قاری تھا اس کا نظریہ دیکھ لیجئے، اور آج اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ہینڈل کرتے ہوں تو آپ جا کر کے
لوگوں کے اذہان کو خراب کرنے والے شخصیات کو جا کر کے دیکھ لیجیے کہ ہو سکتا ہے کہ آئی ڈی چلانے والا کوئی اور فیک آئی ڈی چلا رہا ہو، لیکن فیک آئی ڈی چلانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ممکن ہے انسان حسد کر رہا ہو، کیونکہ جب انسان خوبیوں میں، اچھائیوں میں برائیاں ڈھونڈنے لگے تو سمجھ جائیے حاسد ہے، سمجھ جائیے اس کے اندر وہ مادہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو ابلیس کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ ابلیس بھی کیا تھا؟ اس کے اندر بھی یہی حسد کا مادہ، اکڑ کا مادہ، غرور کا مادہ، تکبر کا مادہ، ساری چیزیں یکجا ہو گئی اور اللہ کے حکم سے سرپیچی کر لی، اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیا، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر لی اور یہی کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اتنے ہزار سال تک میں نے تیرا سجدہ کیا، لیکن اب میں تیرا سجدہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے مجھے کہہ دیا آدم کا سجدہ کریں۔ یہ آدم کا سجدہ نہیں ہو رہا تھا، یہ آدم کے اندر چھپے ہوئے کچھ انوار تھے جن کی ایک تعظیم کرنے کے لیے کہا گیا تھا، احترام کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اور اس میں ایک سوال وہ کیا کہ صاحب تو نے ان کو میرے سامنے پیدا کیا ہے اور میرے سامنے مٹی بنایا، میں آنکھ سے پیدا ہوں جبکہ مٹی آنکھ سے افضل ہوتی ہے، یہ اس نے قیاس کیا۔ اب یہیں پر ذرا سا آئیے، بہت ہی معذرت کے ساتھ ایک نظریہ جو ہماری قوم کے اندر پایا جاتا ہے کہ اگر کہیں سے کوئی بچہ یا بچی ہماری پڑھ کر کے آئے اور آنے کے بعد اپنے گھر والوں کو یہ بتانا چاہے، سکھانا چاہے، تعلیم دینا چاہے یا کسی بزرگ کی غلطیوں کے اوپر ایک ٹوکا دینا چاہے کہ اے فلانے آپ نماز اب تک پڑھتے تھے یا پڑھتی تھی، آپ کی نماز میں یہاں پر غلطی ہے۔ جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے وہ کبھی سامنے والے کو ذلیل نہیں کرتے، ورنہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں 4 دن کی لڑکی اور 4 دن کا لڑکا ہمارے سامنے ابھی پیدا، تم ہمیں بتاؤ گے اسلام کیا ہے، تم ہمیں بتاؤ گے ہماری نماز غلط ہے، تم ہمیں بتاؤ گے ہمارا وضو غلط ہے، تم ہمیں بتاؤ گے ہمارا تیمم غلط ہے۔ یہ نظریہ کیا ہے؟ یعنی یہ نظریہ اگر آپ پلٹ کر کے دیکھیے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ ان نظریات کے پیچھے اگر ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے تو کیا ہوگا؟ وہی شیطنت، وہی شیطانی فکریں، اور جب یہ شیطانی فکریں یعنی انسان کے سامنے آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو کھول دیے کالر میں تو اس کو ایسی رہنے دیے، سلوات پڑھیے سب نے کر ذرا سا نظریات کو آپ غور کیجئے، جن نظریات کے پیچھے یہ اتنی ساری چیزیں جو چھپی ہوتی ہیں ان کو ذرا سا آپ غور کیجئے۔ جب آپ ان کو غور کیجئے گا، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، تب آپ کی اور ہماری سمجھ میں آئے گا کیا ہو رہا ہے۔ ابھی جیسے ٹول دیا جائے، بتا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ سامنے والا اگر قبول کر لیتا ہے بہت اچھا ہے، اس کا ظرف اچھا ہے، اس کی تربیت اچھی ہے، لیکن وہی شیطان مان لیتا کہ آپ تم ہمیں بتاؤ گے، ہمارے سامنے 4 دن کے پیدا ہو، ہمارے سامنے تم یہ کر رہے تھے، ہمارے سامنے تم وہ کر رہے تھے، ہمارے سامنے ابھی تک کیا ہم غلط کرتے آئے تھے؟ اگر ہم غلط کرتے آئے تھے تو نظریہ غلط ہو گیا، اگر ہم صحیح کرتے آئے تھے تو کیا کہنا کہ کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اب اسی چیز کو پلٹ کر کے آپ دیکھیے، امت وحدت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسلام کا لیبل انسان لگائے تو بات صحیح کر رہا ہو۔ اچھی چیزوں کے قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے؟ پیدا ہونی چاہیے۔ اگر ہم قبول کریں تو بہت اچھا ہے، اس کے برخلاف آج اٹھا کر کے پوری دنیا میں دیکھیے جو حق پسند انسان ہیں وہ ہمیشہ ظالم کے خلاف ہیں، وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف ہیں۔
اور جب ظلم کے خلاف ہے نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ ظلم کبھی بھی نہ پنپ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے۔ علیہ السلام۔ اور جب ظلم کبھی نہ پنپ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے تو ظالمین کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، آپ نے باتیں غور کی ہوں گے، ملاحظہ کیا ہوگا کہ معلوم لیا ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے سب سے چھوٹے پرندے کو بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ اللہ بتا سکے کہ ظالمین اور جابرین کی ناک ہم جب رگڑواتے ہیں تو کس کے ذریعے؟ جو پوری دنیا میں سب سے کمزور سمجھا جاتا ہو، اور جب ناک رگڑ کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ انسان متوجہ نہیں ہوگا اپنی غلطیوں کی طرف، پھر وہ بہانہ تلاشے گا، بالکل ویسے ہی جیسے حاسدین والے تو صاحب یہ تو فلاں نے اگر یہ ان کو گائیڈ نہ کیا ہوتا، فلاں نے یہ نہ کیا ہوتا، فلاں نے یہ نہ کیا ہوتا تو آج یہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، ان کے اندر کامیابی نہیں پائی جا سکتی تھی۔ آپ ان چیزوں کو ذرا سا ملاحظہ کیجیے، اور جب آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہم نے ایک بات عرض کی تھی کہ آج ہم سوشل میڈیا ہینڈل پر اگر ہم جاتے ہیں، پلیٹ فارم پر جاتے ہیں تو ہم کو بہت ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ نظر آتی ہیں، اور جب یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یعنی پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا کے رہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اذہان کو کیسے مس گائیڈ کرنا ہے۔ ابھی آپ اچھی باتیں کیجئے اور انہی اچھی باتوں میں کوئی ایک ایسا چالاک اور چیپٹر فراڈیل جس کا مائنڈ بہت تیز ہو اور آ کر کے آپ سے یہ کہے تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں دکھائی دے رہا ہے یہ تو اگر دھوپ تیز کیوں ہو رہی ہے؟ کہے گا بھائی دن ہے اس لیے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر سائنس اتنی آگے نہ پہنچی ہوتی تو سورج کو انرجی یہ سائنس دے رہی ہے، یہ سورج کو نہیں دے رہا ہے۔ یعنی ایک نیا شوشہ کیا پیدا کر دیا، اور اس کے بعد اسی کے اوپر ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیا کہ صاحب کیا سورج کے اندر واقعی گرمی پائی جاتی ہے یا آج کی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب اسی کو جب سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لے کر کے آئیں گے، اچھا خاصا ہمارا عقیدہ بہت اچھا تھا کہ سورج میں گرمی کون دیتا ہے، چاند کو کون نکالتا ہے، یہ کون کرتا ہے، یہ کون کرتا ہے۔ جب ہم نے ان کے سارے کمنٹ پڑھے تو معلوم کیا جو پہلے ذہنیت تھی وہ کیا ہو گئی؟ چینج ہو گئی۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سائنس اتنی آگے پہنچ گئی کہ تبھی تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ادھر آ کر کے اپریل میں بہت گرمی ہو رہی ہے۔ اب لا کر کے کیا کیا؟ اسی نظریے سے جب دیکھنا شروع کر دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ جو خدا پر یقین ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا۔ آج سوشل میڈیا پہ ایسے ہی بحثیں چل رہی ہیں، ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں چل رہی ہیں۔ جو جتنا دور ہے اس کا ذہن اتنا ہی زیادہ صاف ستھرا ہے، اور جو جتنا اس میں جتنا زیادہ بزی ہے وہ اتنا ہی الجھا ہوا ذہنوں کا مالک ہے۔ معلوم یہ چڑچڑاپن آج نوجوانوں کے اندر، یوتھ کے اندر جو پایا جا رہا ہے اس کا ریزن یہی ہے، کیونکہ اس کے ذہنوں میں جو چیزیں پائی جا رہی ہے اس کا سوالات کا جوابات نہیں مل رہے ہیں، اور وہ پوچھ بھی نہیں پا رہا ہے۔ جیسے پچھلے ہفتے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے کچھ باتیں عرض کی تھی، ذہن میں ہے کہ صاحب آج اے آئی اتنی آگے پہنچ گئی کہ 15 سیکنڈ لگیں گے آپ کا پورا ڈاٹا کنگال ڈالیں گے، پوری لائبریری کنگال کر لا کر کے رکھ دیں گے۔ کیا آپ کا مائنڈ اتنی تیز ورک کرتا ہے؟ اس سے کہیں تیز ورک کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم استعمال کہاں کرتے ہیں؟
दिमाग का अगर इस्तेमाल कर रहे होते, अगर माइंड का इस्तेमाल कर रहे होते, तो ये सारी चीजें हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क ना लगाती। और जब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाती तो फिर हम इस्लाम के नजरियात के खिलाफ कभी ना जाते, क्योंकि अल्लाह ने हमें इल्म दिया, अल्लाह ने हमें सोचने समझने की सलाहियत दी। आज हमारे हाथ में मोबाइल है, कितने लोग हैं जो मोबाइल को सही से चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं? कितने तो ऐसे ही हैं कि जो मालूम दिया कार्ड मिला लेंगे, रिसीव कर लेंगे, व्हाट्सएप देख लेंगे, सोशल मीडिया पे फेसबुक देख लेंगे, लेकिन उसकी बारीकियों को कितने ऐसे हैं जो उसके अंदर कमांड छिपे हुए हैं, उसके ऊपर हमारी नजरें हों अलैहिस्सलाम, उसके ऊपर हमारी नजरें हों, तो आप कहेंगे नहीं। अब नजरें नहीं है तो जाहिर बात है कहां पर नुकसान पहुंचाए, कहां पर फायदा पहुंचाए, कहां पर क्या किया, कहां पर क्या किया। ये मैं मिसालें इसलिए दे रहा हूं ताकि आप जाकर के पैगंबर की तालीमात के ऊपर गौर कीजिएगा कि जब आज की बनाई हुई दुनिया ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया, आज आप जो कुछ देखना चाहें देख सकते हैं, जो कुछ पढ़ना चाहें, सीखना चाहें, आगे जाना चाहें, सब वो कर सकते हैं। हत्ता यहां तक आने वाला जमाना बहुत अजीबोगरीब होने वाला है। शायद कुछ तरंगे ऐसी बनेंगी कि जो इंसान को जर्रात में तब्दील करके जहां चाहेंगे, जैसे रोबोट सिस्टम। अभी आने वाला जमाना ये भी आएगा कि मालूम लिया इमाम से लड़ने के लिए भी आप धीरे धीरे आप फिक्र कीजिए, इमाम से लड़ने के लिए क्या करेंगे लोग? ये लोग मालूम लिया कि ये जो दिन की रोशनी है, ये जो जर्रात है, इन्हीं जर्रात को ये उड़ाएंगे, उसके बाद इन चीजों को जर्रात को यकजा करके एक फौज तैयार कर देंगे। आपको दिखेगी नहीं, आपको ये नहीं कहा, क्यों कहा? इसलिए कि इनके इमाम जहां से चाहेंगे आ जाएंगे, तो कम से कम हम तैयारी करें ताकि इमाम से लड़ सके। अब आप सोचिए दुश्मन कितने आगे है, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, दुश्मन कितने आगे है और हम पढ़ाई में कितने आगे हैं। अभी रिजल्ट आया होगा, सही है, कल हाई स्कूल इंटर वालों का आया नहीं आया है? आया है। कितने ऐसे हैं जो 60% में बड़े खुश होंगे, हम फर्स्ट आ गए। बोलिए जरा सा, आज के जमाने में 60% की औकात क्या है, वैल्यू क्या है? आप कहेंगे कुछ नहीं, 60% नहीं, कुछ नहीं। क्यों का है? इसलिए कि ये जितने भी परसेंटेज है ये आपको इसीलिए इतने दिए जाते हैं ताकि आप मुतमईन रहिए, आप आगे खोजबीन ना कीजिए। पहले क्या होता था? पहले इंसान रगड़ करके 40%, 45%, 50%, 52%, 55%, उस वक्त जब 60% आता था तो इंसान कहता था हाँ कुछ सलाहियत है, क्योंकि उस वक्त पढ़ाई होती थी। आज क्या है? आज आप सिर्फ कॉपी में क्वेश्चन के सामने कुछ भी लिख करके चले आइए, उसको 10 नंबर में से 2, 4, 5 नंबर, 7 नंबर तो दे ही देगा। अब जब 7 नंबर दे दिया, इसी को परसेंटेज में आइए मिलाइए तो कै परसेंट दे दिया? 70% दे दिया। और हम बड़े खुश हैं। नौजवान कहां जा रहा है? सलाहियतें, दुश्मन कहां पर काम कर रहा है? देखिए मैं बात समेट रहा हूं तो मैंने बहस कुछ और छेड़ दी ताकि एक नतीजे तक लेकर के आऊं। दुश्मन कहां पर है? वो हमारे इमाम से तैयारी कर रहा है, मुख्तलिफ नजरियात और मुख्तलिफ रिसर्च कर रहा है ताकि हम इनके इमाम से मुकाबला कर सकें। हम तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हम अपने इमाम का साथ कैसे दें। अब आप जरा सा गौर कीजिए, साथ देना तो दूर की बात है, हम डरते हैं दुआए इमाम जमाना पढ़ने से। अगर पढ़ लेंगे और इमाम आ गए तो अभी तो बच्चे की शादी नहीं हुई है, उनका सेहरा नहीं देखा, तो बहू नहीं आई, कभी दामाद नहीं आए हैं, कभी पोती पोते रह गए, नाती नवासे रह गए हैं, हम इसी को लिए। क्यों? इसलिए कि पैगंबर
जिन्होंने कहा था तुम हमारे उम्मती बनो, यज्जा आओ। अब जरा सा आकर के देखिए कि जिस पैगंबर की तालीमात ने ये कहा था तुम एक प्लेटफॉर्म पर आओ, उम्मते वहदत पर आओ, आज हम जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं किसको इत्तेहाद की दावत दे रहे हैं, किसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की दावत दे रहे हैं, किसको एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाह रहे हैं। आप जरा सा गौर कीजिए नजरियात के ऊपर। जरा सा मस्जिद में आने वाले अफराद, मस्जिद में आने वाले अफराद का नजरिया क्या है? सब नमाज, हम चले नमाज अदा कर लें, सही है, नमाज अदा कर लें। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, कि नमाज क्या करती है? हमें फाहशा से, मुनकरात से, बुराइयों से रोकती है। पलट करके आप देखिए, नमाज भी पढ़ रहे हैं, बुराइयों से रुके हैं। जितने ज्यादा हसद, बुग़्ज़, कीने का शिकार नमाजी हैं, बेनमाजी जितनी ज्यादा साजिशें मस्जिदों में आकर के इंसान करता है, दुकान पे बैठ के करता है, क्यों? अल्लाह के घर के अंदर बैठ जाएगा तो सोचता है जितनी बात मैं कहूंगा सब सच्ची है। गौर कीजिए, तो जो हम उम्मते वहदत पर आए थे, तालीमात को छोड़ दिया, सारी चीजों को छोड़ दिया, आने वाले जहां के तरबियत का जमाना था, जहां पे हमें सही आना था, उसको क्या किया हमने? छोड़ दिया। अब जब नमाज पढ़ने के लिए आए तो अब दिल बुग़्ज़ से, हसद से, कीने से खाली नहीं, बराबर में बैठे मुसाफिर करने की दिल्ली का था, बराबर में बैठे सलाम करने की दिल्ली का था, बराबर में बैठे हैं अवाल कुर्सी का दिल्ली का था, और मालूम या नमाज पढ़ने के जमाती सब में बैठे हैं। सलवा तो पढ़िए। गौर कीजिएगा, तो जब ये नजरिया रहेगा, दुश्मन कहां पर काम कर रहा है? वो हमारे इमाम से लड़ने की तैयारी, और हम जहां पर आकर के अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, तो जब अल्लाह की इबादत करने में एक जहन, एक यकसुनी, एक तरफ, एक नजरिया, एक खुदा की इबादत, एक इस्लाम के मानने वाले एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तो आप ऐसी थकी हुई कौम से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये किसी मैदान में डटने वाली होगी, किसी महाज के ऊपर टिकने वाली होगी? तो जब टिकने वाली नहीं है, जब मुसलमान इतनी मसलकों में और फिरकों में बढ़ जाएगा, तो पैगंबर का पैगाम क्या कहेगा, पैगंबर की तालीमात क्या कहेगी? कुरान जो कहता है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, फिर इसके मैसेजेस क्या जा सकते हैं? तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि कम से कम अल्लाह हम सबको उम्मत पैगंबर में शामिल फरमा दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता व लम यअरिफ इमामा ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिला मुबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि हालात हाज़रा और जरूरत इमाम। अगर आप इसको गौर फिक्र कीजिए कि आज के जमाने में चल क्या रहा है और क्या आज के जमाने के हिसाब से हम इमाम की जरूरत को महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर महसूस कर रहे हैं तो क्या कहना, और अगर महसूस नहीं कर रहे हैं तो जाकर के फिर हमें अपना तज्जिया करना चाहिए, हमें जाकर के अपने बारे में गौर व फिक्र करनी चाहिए और अपने आप को अपने ज़मीर की और विजदान की अदालत में ला करके खड़ा करना चाहिए कि ऐ हज़रत इंसान, ये तो बता दो
تمہاری خلقت کا مقصد کیا ہے, تمہارے ہدف کیا ہے, تمہارا مقصد کیا ہے, تم کر کیا رہے ہو, تمہیں کرنا کیا ہے. آج کے زمانے میں جہاں پر پوری دنیا ایک تحول کی طرف جا رہی ہے, ایک انقلاب کی طرف جا رہی ہے, ایک بدلاؤ کی طرف جا رہی ہے, ایک خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے, ایک ظہور کی طرف بڑھ رہی ہے, اور دنیا وہاں پر دو حصوں میں جا رہی ہے کہ ایک وہ ہوگا کہ جو ظالمین اور جابرین کی طرف دار ہوں گے, اور ایک وہ ہوگا جو مظلومین کے حامی ہوں گے, لیکن مظلومین کے حامی کے ساتھ ساتھ یہ امام کی آمد کے منتظر نہیں ہوں گے. غور کیجئے گا. لیکن آج ضرورت کس چیز کی ہے؟ آج ضرورت یہ ہے کہ ہم حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے اپنے امام کے کیا رہیں؟ منتظر رہیں. اگر پچھلے ہفتے کا خطبہ ذہن میں ہو تو ہم نے عرض کیا تھا کہ دشمن ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ صاحب ایران پر حملہ کیوں ہوا, کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک روایت کہتی ہے کہ دجال جو ہے وہ کہاں سے نکلے گا؟ ایران سے نکلے گا, اصفہان سے نکلے گا, فلاں جگہ سے نکلے گا. جبکہ روایتیں کہتی ہے خروج الدجال من المشرق, دجال جو ہے وہ مشرق سے نکلے گا. الآخر بہت ساری چیزیں ہیں, مختلف روایتیں ہیں, مختلف نظریات ہیں, مختلف تحلیلیں ہیں, مختلف نظریات ہیں. آپ ان سب کی طرف جائیے, پلٹ کر کے دیکھیے کیا واقعی ان نظریات کو ہم نے سوچا. جیسے ابھی یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے, یہ جو 10 دن ہے, 10 دن ہفتہ کرامت ہے. پہلی ذی القعدہ ولادت تھی بی بی معصومہ قوم کی, اور 11 ذی القعدہ ولادت ہے امام علی رضا علیہ السلام کی. صحیح ہے. اس امام کو ہم لوگ ایک لقب سے جانتے ہیں جسے کہتے ہیں امام ضامن. احسن, کس نام سے جانتے ہیں؟ امام ضامن. ذرا سا بتائیے ضامن کسے کہتے ہیں؟ اور اگر ہم ان کو امام ضامن کہتے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ اور جب ہم سفر پہ نکلتے ہیں مولا کی ضمانت میں دے دیا گیا, پھر مقصد کیا ہے؟ ذرا سا غور کیجیے. اور پھر اسی امام کی تعلیمات کے اوپر آپ آئیے, آپ کی تربیت کے اوپر, آپ کی تعلیم کے اوپر, آپ کے مناظرے کے اوپر, آپ کی بحثوں کے اوپر, آپ نے جو علمی گفتگو کی ہے اس کے اوپر, جو آپ نے علمی سرکل کو گسترش دی ہے اس کے اوپر آپ ذرا سا آئیے. آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں گیان دینے کا ہوکا سب کو ہے. نہیں, جس نے مدرسے کو, جس نے اسکول کو, جس نے کالج کو, جس نے یونیورسٹی کا منہ نہ دیکھا ہو, سوشل میڈیا پر آپ پلٹ کر کے دیکھیے وہی سب سے زیادہ لگا ہوا ہے, اور وہی بحثیں کر رہا ہے, سوال جواب پروقتا بنا ہوا ہے. صحیح ہے. اب جب وہی پروقتا بنا ہوا ہے تو آپ ایسے پروقتاؤں سے امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو صحیح گیان دے گا, صحیح نالج دے گا, صحیح باتیں آپ پہنچائے گا. صحیح ہے. کیونکہ ہر چیز دشمن ایک سازش کے تحت ساری چیزوں کو پھیلاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ طلاق کے قانون سے پہلے ایک شخصیت کو لا کر کے میڈیا پر بٹھا دیا گیا تھا, خوب بحث طلاق کے اوپر کی تھی, یاد ہے؟ اور اس کے بعد سے وہ غائب ہو گیا. یہ میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں. اسی طریقے سے بہت سارے فرضی جنرل اونر بھی لا کر کے بٹھا دیے جا رہے ہیں جن کو گیان نہیں ہے, لیکن وہ باتیں ایک جنرل کا ایک ٹائٹل لے کر کے الٹی سیدھی باتیں کر کے عام ذہنوں کو, پبلک کے ذہنوں کو کیا کریں گے؟ ڈسائیڈ کر دیں گے. تو گیان کون بانٹ رہا ہے وہاں پر؟ عالم کیا ہوگا, پڑھا لکھا کیا ہو خاموش. پڑھے لکھے میں نے مثال ایک دی کہ 7% اگر نمبر آ گئے تو ہم سوچے بھائی ہم تو فرسٹ آ گئے, اور اس کے بعد پراؤڈ بھی کر رہے ہیں
अरे हम तो फर्स्ट आ गए। आज के जमाने में आप बताइए, मैरिज लिस्ट में आए हो तो प्राउड कीजिए, क्योंकि 60% वालों की गिनती खत्म है। ये तो खाली आपकी जो रसीदें आपने जमा कर रखी है उसका प्रमाण पत्र है बस, ये समझ लीजिए, और कुछ नहीं है। कि हाँ भाई साहब, अब आपने इतनी फीस दी है, ये आप 60% पास हो गए, अब आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस जमाने में कुछ बनना है, इमाम के लिए कुछ करना है। जैसे अभी हमने कहा, यानी दुश्मन तैयारियां क्या कर रहा है, हम कहां पर तैयारी कर रहे हैं। तो जब तक आपका टारगेट 90 प्लस 100%, इसके बीच में आकर के नहीं टिकेगा, यानी 90 एबव, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये जहन जो है ना, जहन की गिरहें भी खुल नहीं सकती, क्योंकि जिसमें आप परसेंटेज ला रहे हैं आज के जमाने में, वो परसेंटेज माना नहीं रखता। माना इसलिए नहीं रखता क्योंकि आपने सिर्फ चंद चैप्टर पढ़े हैं। अभी आप मैथ की बुक ले लीजिए, एग्जाम देने के लिए पूरी बुक पढ़ाई जाती है या चंद चैप्टर पढ़ाया जाता है। मैं मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ नौजवानों को बताना चाहता हूं, क्या पूरी बुक पढ़ाई जाती है? चंद चैप्टर, चंद फार्मूले आपको दे दिया गया। और जहालत के बांटने का तरीका भी यही है कि साहब हर साल किताबें आप चेंज करते रहिए, ताकि ना उस्ताद ट्रेन हो पाएगा, ना वो पढ़ा पाएगा, ना समझ पाएंगे, ना कोई सवाल कर पाएगा, ना कुछ। क्यों? इसलिए भाई जब किताबें बुक हो जाएंगी तो आप सवाल नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा फराड है जो चल रहा है। हर साल किताबें चेंज कीजिए ताकि उस्ताद पढ़ा नहीं पाएगा, और जब पढ़ा नहीं पाएगा तो फिर आप बदलेंगे साहब, लास्ट मिनट के ऊपर वही 2-4 फार्मूले लाकर बता देंगे, और जब एग्जाम आएगा तो आप क्या कीजिएगा? फिर उसके बाद कहा जाएगा साहब आप आइए इंस्टीट्यूट में, आइए कोचिंग ज्वाइन कीजिए, ये स्पेशल कोर्स कर लीजिए, इतने लेवल का कर लीजिए, ताकि आप इधर भी पैसा भरपेट दीजिए, कोचिंग के नाम पर दीजिए, सलाहियत के नाम पर वही 60%। अब इससे कहिए कि साहब ये एक ऐसी फिल्म तैयार करे ताकि इसे पता रहे कि हमें इमाम के साथ कैसे जाना है, नहीं कर सकते। वो जमाना जिसमें अबू रेहान बैरूनी जैसे लोग, अबू हैयान या अबू गैयान जाकर के देखिए, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री वगैरह कहा गया, इनके इनको, इनकी रिसर्चों को, इनके सोर्सों को जाकर के आप पढ़िए, रिसर्च कीजिए। हमारे यहाँ थीसिस कब लिखाई जाती है? साहब इसको ले आओ, और उसके बाद वो नाश करता है साहब हमने पीएचडी कर ली। एक सब्जेक्ट को ला करके जरा सा उसने वो कर लिया, साहब पीएचडी कर लिया, वो नाचा और सबके ऊपर। ऐसा नहीं है, क्योंकि इल्म किसी भी कंडीशन में रुकता नहीं है। यही वजह है कि पलट करके देखिए कि ईरान इतनी पाबंदियों के बाद कामयाब कैसे हुआ। क्योंकि जब इंसान से नियमतें छिनती हैं, जब उसके ऊपर पाबंदियां लगी रहती हैं, तब इंसान तख्लीकी ज़हन का मालिक होता है, तब कोई नई चीज करने की चाह पैदा होती है। लेकिन जब किसी को आदी बनाना हो, अभी किसी के पास मोबाइल ना हो, वो मेहनत करे, पढ़े लिखे, अपनी कमाई से, मेहनत से मोबाइल ले, और उससे आप कहिए इसको हम जमीन के ऊपर फेंक देते हैं, देखिए कितनी तकलीफ होगी। और वही बाप का दिलाया हुआ सामान उसको जमीन में फेंक दिए, देखिए बेटे को क्या तकलीफ हो। दोनों में आप महसूस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये नहीं, मेरी बात थोड़ी सी टफ है, लेकिन जरा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि आज हमने अपने इमाम के सिपाही बनने के लिए कोई तैयारी नहीं की। अगर आज लड़ाई हो जाए, आज वो हो जाए कि साहब इमाम का लश्कर आने वाला है, आप कैसे लड़िएगा? कहेंगे साहब हमें तो आता ही नहीं है, बस हम सलवार पढ़ते जाएंगे, नारेली पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अकीदा अपनी जगह पर है, लेकिन पहलवान से लड़ने के लिए कोई मुआवजे का इंतजार नहीं किया जाता है। समझिएगा, किसी मुआवजे को अगर आप
कि साहब कोई करामत हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई अनोखी चीज हो जाए ताकि हम कामयाब हो जाए। हमारे यहाँ पढ़ने के लोग क्या करते हैं, मन्नतें मान लेते हैं, मौला पास कर दिए। अरे मेहनत करो, मन्नतों से अगर सब पास होने लगते तो यूनिवर्सिटियां खुलती ही नहीं। सब मन्नतें मान लेते और सबके बाद डिग्रियां होती। सलवा तो पढ़िए कम से कम। पढ़ो, मेहनत करो, पढ़ोगे तो मन्नत काम देगी। ये जो मन्नत है इसको तवस्सुल, जब तवस्सुल करोगे तब कामयाब होगे। हमारे यहाँ क्या है, पढ़ाई नहीं है, तवस्सुल है। ऐसा तवस्सुल किसी काम का नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन मेहनत करोगे, वसीले से वो करोगे, तब जाकर के कहीं पर तुम कुछ बन सकते हो। लिहाजा अगर कुछ बनना चाहते हो तो हमारे 8वें इमाम की तालीमात, हमारे 6ठे इमाम की तालीमात, हमारे अंबिया की तालीमात को आप पढ़िए। पढ़ने के बाद अपने अंदर सलाहियत पैदा किए, तब आज की जरूरत को पूरी कर सकते हैं और अपने इमाम के आवाम अनुसार में आप शामिल हो सकते हैं। इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे जनाब शुआइब आलम साहब की तरफ से होगी। इसी मदरसे में आप कसी तादाद में तशरीफ लेकर के आइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।